شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان۔ جی اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اور وہ خزینہ الحمدللہ ہمارے درمیان ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے ہم کتنا خزانہ لے سکیں گے، کتنا اپنے پاس جمع کر سکیں گے، اور وہ خزانہ جو اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے وہ یہ نہیں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں، علامہ لیاقت حسین اظہری ماشاءاللہ تشریف فرمائے، علامہ اکرام حسین القادری، اور احترام انسانیت موضوع سخن ہے بزم علماء میں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، بعض مذاہب مذہب کی بنیاد پر حقوق کسی کو دیتے ہیں، انسان کا وہ اسلام میں جو احترام ہے اور اس کے حقوق لین دین کا جو معاملہ اسلام سمجھاتا ہے تو تصور پیش کرتا ہے، آپ وہ وضع فرمائیں، کیونکہ بہت سارے قبیلے اور وہاں تو مذہب میں بھی رنگ و نسل اور قوموں کی بنیاد پر حقوق کا دینا اور لینا ہے، آپ فرمائیں اسلام کیا تصور پیش کرتا ہے؟ دیکھیں یہ جو آج شور مچاتے ہیں نا کہ انسانیت ہیومینٹی، یہ کیا، یہ اس پر شور مچایا جاتا ہے، صحیح، تو یاد رکھنا کہ زمانہ جاہلیت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے نا آپ کی آباء و اجداد تھے، بے شک، ہاں وہ یہود و نصارہ ہی اس وقت تھے، بت پرست تھے، یہ سارے کے سارے اس وقت شامل تھے۔ تو ذرا سا اس معاشرے کی تھوڑا سا تصور میں آپ جائے اور اس معاشرے کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا خرابیاں انسان ہونے کے اعتبار سے رائج تھی۔ اول تو یہ کہ وہ انسان ہو کر انسانیت کو جانتے نہیں تھے، صحیح، انسان ہو کر انسانیت سے نابلد تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے آ کر ان کو یعنی انسان ہونے کے باوجود انسانیت کو جانتے نہیں تھے، ان کو انسانیت سکھائی ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا اس وقت غلاموں کو اتنا ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، غلاموں کو اتنی تکلیفیں دیا کرتے تھے، ہر کام ان سے لیا کرتے تھے، اور کسی قسم کا آزادی کا تصور نہیں تھا۔ جی میں اسی پر آ رہا ہوں، اسی پر انشاءاللہ اجرت دی نہ دی، اچھا اجرت دی نہ دی، اسے لٹکا کر رکھا، کام اس سے لیا، جانوروں والے کام ان سے لیے۔ اچھا آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں غلامی کا تصور کیوں ہے، اسلام میں غلامی کا تصور نہیں ہے، غلامی کا تصور پہلے سے تھا، اسلام نے غلامی کے تصور سے انسان کو نکالا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت میں دیا ہے، سبحان اللہ، کہ یہ غلام ہے تو کہ وہ معبود ہے اور تو غلام ہے اس کا، تو بندہ ہے اور اس کا۔ کوئی تیرا وہ معبود کیا ہمارے سامنے مثال امیہ بن خلف کی نہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم و ستم کیا، صحیح، کتنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن بالآخر آغوش اسلام میں آئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آئے، اور آقا علیہ السلام کی کرم نوازیاں دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو خرید کر آزاد کیا جائے، اور آزاد کیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں بظاہر ایک بے قیمت غلام تھے، امیہ بن خلف نے یہی کہا تھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ میں آپ کو بڑا تاجر سمجھتا تھا، لیکن آپ تو بالکل ایسے ہی نکلے۔ کہا کہ نہیں، بے وقوف تو نکلا، بے وقوف تو ہے، اگر تو اس کے عوض میں میری ساری پروپرٹی مانگتا میں تجھے وہ بھی دیتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا۔ اور صحابہ کرام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، غلام کو سردار کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور خانہ کعبہ میں جب آذان دینے کا مرحلہ آیا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور آذان دو، یعنی صدائے ربی کو بلند کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جسے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بچیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ آپ کے آباء و اجداد تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ باب عبدالعزیز سے نکلتے ہیں نا تو سیدھے ہاتھ کی طرف آپ جائیں جہاں پر عمرے کی بسز وغیرہ ملتی ہیں، راستے میں ایک چار دیواری ہے،
چار دیواری ہے وہاں پر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اللہ ٹھیک ہے نا, اکبر. آج بھی وہ مقام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ یہ بچی روز قیامت کہے گی نا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, مجھے مجھے کیوں مارا؟ کیوں قتل کیا گیا, کیوں مارا گیا. کتنے واقعات دل دہلانے دینے والے کہ جنہوں نے کیے تھے اور بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو معافی ملی ہے. تو یہ بچیوں کو عزتیں کس نے دی؟ خواتین کا حال کیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ تاریخ میں کیا درج ہے؟ نکاح کا تصور کیا تھا؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خواتین پاؤں کی جوتی بھی انہیں نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس معاشرے میں کہ جب خواتین کو منحوس سمجھتے تھے اس معاشرے میں فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو میں کیا کیا مثالیں آپ کو دوں. میں یہ کہوں گا کہ کافر کی ہے یہ پہچان, کافر کی ہے یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کیا بات ہے. اس کے اندر ایک دنیا بستی ہے اور وہ یہ سمندر کی طرح اس دنیا, اس کے اندر کائنات بستی ہے لیکن یہ سمندر کی طرح خاموش ہے, ضبط والا ہے, اپنے اندر سمائے ہوئے ہے بہت کچھ. ہم بیٹھے رہے بیان کرتے رہے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اور اسلام کے انسانیت پر کتنے احسان خدا کی قسم پورے نہ ہوں.